جی آڈینس، میں نے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی ایک یہ فضول سے آدمی کے متعلق. آج مجھے پھر دوبارہ کرنی پڑ گئی کیونکہ شاید یہ اس طرح باز نہیں آنے والا کہ جھوٹے بابوں کی اور جھوٹی کرامتوں کی ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، ان کا درجہ اور اونچا کرنے کے لیے اور ہمیں قائل کرنے کے لیے یہ اس طرح کے ویڈیوز بنا رہا ہے اور اللہ کی قرآن کی آیتوں کے اگینسٹ کھڑا ہونے کی کوشش کر رہا ہے. توبہ نعوذ باللہ معاذ اللہ. اور ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ کیا ہے. یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پہ بات کرتے ہیں. میں کہتا ہوں جن کو پکارے، فرشتے کو پکارے، انسان کو پکارے، یہ شرک ہے. یہ شرک ہے، بالکل شرک. وہ جو روایت آپ دیکھیے قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا، میرا فتویٰ نہیں. ان الذین تدعون من دون اللہ، جو لوگ اللہ رب العالمین کے سوا کسی کو بھی پکارتے ہیں، لن یخلقوا ذبابا، ارے تمہاری مدد کیا کریں گے، وہ تو مکھی بھی نہیں بنا سکتے. پھر فرمایا یہ کسی ایک پیر فقیر کی بات نہیں ہے. والا وجتمعوا، اگر ساری کائنات کے یہ جتنوں کو بھی تم کرنے والا سمجھتے ہو، اگر ساری کائنات کے لوگ بھی یہ جمع ہو جائیں تو پھر بھی وہ مکھی نہیں بنا سکتے. یقین کرو بڑی بڑی عوام جھوٹ بول دی ویکھی ہے، لیکن وہابیاں دا ایک الگ ہی مقام ہے جھوٹ بولنے دے اندر. جڑے رب دی ذات دی طرف ہی جھوٹ منسوب کر دیندے نے اور کوئی خوف خطرہ نہیں سمجھدے اپنے واسطے. میری یہ گفتگو ہر بندہ توجہ نال سنے، اپنی تعصب دی اینک لا کے سنے، بلکہ ہر وہابی بھی غور کر کے سنے، ضدی ہو کے نہ سنے. یقین کرو انہوں میری گلاں سمجھ ضرور آون گیاں. پہلی تو گل ہے، ویکھو اس خلیل نے پکارنے نو شرک آکھیا، چاہے انسان نو پکارو، فرشتیاں نو پکارو، جنہاں نو پکارو. اگر پکارنے نے شرک ہے، غور کرنا اس گل تے. اگر پکارنا شرک ہے، یار تسی مینوں دسو، ایک دوسرے نو پکار دیو، پکارنا پایا جا رہا ہے، مدد واسطے ہی پکار دیو، یار مینوں ضرورت ہے، میری ہیلپ کر، میری مدد کر، پھر شرک پایا گیا. ایتھے میری گل سمجھو، اگر شرک بنانا ہے تے پھر شرک اس ٹائم ہوئے گا جس ٹائم رب دی ذات نال کسی نو شریک ٹھہراواں دے. یار کسی کو اگر مدد منگا دے، کسی نے پکارا دے، رب سمجھ کے پکارا گا تو پھر شرک ہوئے دا. یار اے چیز ہر عام بندہ بھی سمجھدا ہے کہ شریک کنوں آکھیا جاندا ہے. پھر یار تسی غور کرو، جڑی آیت کریمہ پڑھدا پیا، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، اے یقین کرو کوئی ایک ادا مفسر تسی اٹھا کے ویکھ لو نا، اے آیت کریمہ بتاں دے متعلق نازل ہوئی ہے. یار جنہاں دے متعلق ایک خاص طور تے آیت نازل ہوئی ہے، اس انہاں دا ذکر بالکل ہی آیت کریمہ دے وچ کڈ دیتا ہے، انسان، فرشتے تے جنہاں نے شامل کر دیتا ہے. تے میں حیران ہاں جنہاں دے متعلق نازل ہوئی انہاں دا ذکر ہی کر دیتا ہے. یار تسی تھوڑا جہا ہور غور کرو، یقین کرو تانوں اپنے آپ پتہ لگے گا. یار ویکھو تسی مشرکین مکہ بتاں دی عبادت کردے ہیں یا نہیں سن کردے. ہر بندہ یار بچہ سمجھدا ہے کہ مشرکین مکہ بتاں دی عبادت کردے ہیں، انہاں دی پوجا کردے ہیں. تے ویکھو اس خلیل نے کیویں جھوٹ بولیا، بتاں دا ذکر بالکل ہی کر دیتا ہے. یار یہ صاف جھوٹے ہونے تے دلیل ہے کہ جنہاں دے متعلق نازل ہوئی انہاں دا ذکر بالکل ہی ختم کر دیتا ہے. یہ اتنے ایک ہور میں دلیل تانوں قرآن چ پیش کرنا، یقین کرو توجہ کرو تے تانوں سمجھ آئے گی یار واقعی آیت کریمہ بتاں دے متعلق ہی نازل ہوئی ہے. انہیں تو ویکھو نا بنا چھڑیا کہ کوئی انسان، فرشتے، جن وہ ایک مکھی تک نہیں بنا سکتے. اگر اتوں انسان مراد لیتے جان کہ وہ مکھی نہیں بنا سکتے، یار میں تسی دسو قرآن پاک دے اندر موجود ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پرندہ بنایا، وہ پھونک ماری، اللہ دے حکم نال پرندہ اڑ گیا. پھر عیسیٰ علیہ السلام فرماندے نے کہ میں اللہ دے حکم نال مردے بھی زندہ کرنا. اور موسیٰ علیہ السلام انسان ہے. ایدے جھوٹے ہونے تے دلیل کافی ہے. یہ کہندا کہ کوئی انسان ایسا نہیں جو مکھی تک نہیں بنا سکتا. یار ویکھو کدے دی گل انہیں کدے فٹ کر چھڑی ہے. اصل آیت کریمہ نازل ہی بتاں دے متعلق ہوئی ہے، انہیں بالکل بتاں دا ذکر ہی ختم کر دیتا ہے. یقین کرو اے او کم کردے نے کہ بخاری شریف دے اندر موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر تو مروی فرماندے نے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جڑی آیتاں بتاں دے متعلق نازل ہوئیاں نا، او مومنین تے چسپا کردے ہیں، مومنین تے فٹ کردے ہیں. یقین کرو اے او ہی کام کردے نے. تے عبداللہ بن عمر فرماندے نے کہ او مخلوق وچوں سب تو بدترین لوگ نے جڑے کفار دے متعلق آیتاں نازل ہوئیاں نے، او مومنین تے چسپا کردے نے، مومنین تے فٹ کردے نے. اے ہی کام اس ٹائم وہابی کردے پین. یقین کرو جڑے بعض علماء گل کردے نا کہ قرآن پاک اپنی عقل دے مطابق ترجمے نال نہ پڑھو، وہ یقین کرو کسی حد تک گل ٹھیک کردے نے. اے ویکھ لو ان کی معاملات تہاڈے سامنے نے. یار جس ٹائم تساں مفسرین نو نہیں پڑھنا، آیت دا شان نزول کیے، آیت کس موقع تے نازل ہوئی ہے، او تساں چیزاں نہیں ویکھنیاں، تانوں کیویں سمجھ آ جانی آیت دا مطلب کی ہے. جی آپ نے یہ ویڈیو دیکھی. اب میرا اس سستے اور حلوے مولوی سے سوال ہے کہ تم ہمیں پھر وہی باتیں بتانے پر آگے ہو، پھر ہمیں قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہو کہ یہ جو آیات ہیں قرآن کریم کی جس صورت میں اتری ہیں، یہ آیات مشرکین مکہ کے لیے ہیں. او بھائی او عقل کے اندھے، تمہیں پتہ نہیں کون سے مدرسے سے تعلیم حاصل کی ہے، یا پتہ نہیں کی بھی ہے کہ نہیں کی ہے، یا تم میری طرح کے عام مسلمان ہو پھر بھی تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی. مجھے ایک بات بتاؤ کہ اس وقت اگر منع کیا چوری کرنے سے قرآن کے اندر، تو آج میں چوری کر لوں تو کیا مجھ پر وہ قانون اپلائی نہیں ہوگا؟ بہت ساری بات ہے. وہ اس وقت کے چور کے لیے کہی گئی تھی، اس وقت کے مشرکین مکہ کے لیے کہی گئی تھی. میں تو بڑی آرام سے آزاد ہو سکتا ہوں یہ کہہ کے جسٹیفائی کر کے، جس طرح تم جھوٹی جسٹیفیکیشن دے رہے ہو.
کہ مجھ پر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا جی, یہ تو اس وقت کہا گیا تھا, اس وقت ایک چور تھا یا اس وقت کے قوانین تھے, اب تو قرآن میں بس پڑھنا ہے, میرا یہی کام ہے, پڑھ لیا, ایک لفظ کی 30 نیکیاں لے لی اور اللہ خیر صلی اللہ, اور تمہارے بابوں کی طرح ایک دن میں 1000 درود بھی پڑھ لیا, 1500 نمازیں بھی پڑھ لی اور سب کچھ کر لیا. اور عقل کے اندھے یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن کے قانون کل بھی وہی ہمارے لیے تھے, آج بھی ہمارے لیے ہیں. جب تک دنیا چلے گی, جب تک قیامت نہیں آئے گی, قرآن کے احکامات اور قرآن کی جو آیات ہیں وہ ہمارے انسانوں کے لیے ہیں ایز اے ہدایت. اور تم یہ بات ڈیفینڈ کرنے کے لیے کہتے ہو کہ جی اس وقت کی آیت تھی, اس وقت کی کیا مطلب؟ مجھے تو حیرانی ہوتی ہے کہ تم شکل سے ماشاءاللہ وہ ایک مولوی ٹائپ لگتے ہو, میں تو ایک عام سا گناہ گار انسان ہوں, گناہ گار سا مسلمان ہوں. ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ قرآن ازل سے ابد تک سرچشمہ ہدایت ہے. ہر وقت ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی فرماتے ہیں انہی آیات کے ذریعے. اور تم بس مشرکین مکہ تک ختم کر کے بیٹھ جاتے ہو. جی مشرکین مکہ کے لیے کی تھی, کیوں بیوقوف بن رہے ہو اور ہمیں بھی بنانے کی کوشش کر رہے ہو؟ میں حیران ہوں کہ تمہارا دماغ جو ہے وہ ابھی تک آگے کی نہیں آ سکا. یہ 2025 ہے, یہاں پر جو چھوٹا بچہ ہے, 4 مہینے کا بچہ موبائل کو سکرول کرنا شروع کر دیتا ہے. اس کا دماغ یہ کہتا ہے کہ سکرول کرو, تمہیں کمانڈ ملے گی اور یہ اسکرین اوپر جائے گی. ذرا کر کے اپنے بچوں کو کروا کے دیکھنا, چھوٹا بچہ اگر تمہارے گھر میں ہے تو اس کو کہنا اس کو سکرول کرے, وہ سکرول کرے گا, اس کے بعد وہ سیکھ جائے گا اور ایک دن کے بعد اگلے دن وہ خود سکرول کرنا شروع ہو جائے گا کہ اس سے مجھے پتا ہے کہ اس سے اسکرین اوپر ہوگی اور نئی ویڈیو آئے گی. تو کتنی عام سی بات ہے, دنیا چاند پر پہنچ گئی اور تم ہمیں وہی اسٹوپڈ سے فلسفے اور عقیدے بتا رہے ہو جن سے ہم پہلے ہی بیزار ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ تمہیں اور ہمیں راہ ہدایت دے. السلام علیکم.